اگر جی بولیے کسی نے ایک ذریعہ بنا لیا، جیسے کہ کسی کو رکھا ہوا ہے اور اسے حرام کمائی کا ذریعہ بنا رکھا ہے اسے، اور وہ اسے نہیں پیسے دیتا، لیکن جو کمائی کروا رہا ہے نا وہی پیسے استعمال کرتا ہے، دوسرا نہیں کر رہا، جس سے کمائی ہو رہی ہے نا. جیسے کہ یہ سڑک پہ بکھاری ہے، اور ہاں ہاں کوئی بندہ اسے بھیک منگواتا ہے نا، ہاں ایسے وہ بھی حرام کمائی کروا رہا ہے، لیکن وہ جس سے کروا رہا ہے وہ نہیں یوز کرتا. تو اس نے سنا کہ جو حرام کھاتا ہے اللہ اس کی دعا نہیں قبول کرتا، تو کیا اس پر بھی یہ لاگو ہوگا یا نہیں؟ دیکھیے اور کیا یہ وہ پیسے لٹائے گا جس نے حرام کمائی کی ہے، وہ کروائے گا، یا جس نے استعمال کیے ہیں وہ لٹائے گا پیسے؟ یہاں پر آپ کے پاس اس سوال میں دو لوگ ہیں. ایک جی آدمی وہ ہے جو مباشرتاً حرام کام کر رہا ہے، جیسے آپ نے بھیک کی مثال دیا، بھیک مانگنا سڑک پہ، جبکہ وہ بھیک جی مانگنے کا مستحق نہیں ہے. تو ایک تو حرام کام کرنے والا آدمی ہوا، دوسرا وہ جی آدمی ہے جو اس کا سبب بن رہا ہے، جو اس سے جی حرام کام کروا رہا ہے. تو یہاں پر جی متسبب اور مباشر دو طرح کے لوگ ہیں. تو اگر وہ آدمی جو حرام کام کر رہا ہے اگر وہ اس کے ہاتھوں میں مجبور ہے تب تو گنہگار نہیں ہے. اگر وہ آدمی جی مجبور ہے، اس کے ہاتھوں میں کھلونا بنا ہوا ہے، اس کے اختیار میں کچھ بھی نہیں ہے، تب تو گنہگار نہیں جی ہوگا. گنہگار صرف وہی آدمی ہوگا جو اسے حرام کام کروا رہا ہے. لیکن اگر وہ مجبور نہیں ہے تو پھر دونوں گنہگار ہوں گے. وہ حرام کام کر لیکن رہا ہے، وہ اس سے کروا رہا ہے. کیا مجبوری یہی ہے کہ وہ اس پہ تشدد کرے گا؟ مجبوری یہ بھی ہے کہ وہ کچھ نہیں کر سکتا، وہ اس کے ہاتھ میں نہیں ہے اب کہ وہ... دیکھیں، مجبوری کی بہت ساری شکلیں ہو سکتی ہیں، کوئی ایک شکل نہیں ہے. لیکن مجبوری کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ آپ کے پاس کوئی راستہ نہیں ہے. آپ کو مان لیجئے دھمکی دے رہا کہ آپ کو قتل کر دے گا، آپ کو بڑا نقصان پہنچا دے گا، اور آپ جو ہے آپ کے پاس اس سے بچنے کا کوئی راستہ نہیں ہے. حالانکہ اس زمانے میں یہ چیز بہت تقریباً ناممکن سی لگتی ہے، لیکن ہم اگر فرض کر لیں کہ وہ آدمی اتنا دبنگ ہے اس کو نقصان پہنچا دے گا اور وہ اپنا دفاع نہیں کر سکتا، ایسی صورت میں کہا جائے گا کہ مجبور ہے. ورنہ کون مجبور ہوتا ہے بھائی؟ کون کس کو مجبور کر سکتا ہے حرام کام کروانے پر؟ جی ٹھیک ہے. جی لیکن وہ آپ نے وہ لوٹانے والا نہیں بتایا کہ پیسے کون لوٹائے گا واپس؟ کس کو لوٹائے گا؟ حرام مطلب جس اگر جس نے حرام پیسے کمائی کی ہیں، یہ نہیں ہے کہ جو حرام پیسے کمائے ہیں وہ واپس بھی لوٹانے ہیں. اگر جیسے اس چوری پیسے کا مال. مالک سنیں، اگر اس پیسے کا مالک پتا ہے کہ یہ پیسہ فلاں انسان سے حرام طریقے سے لیا گیا ہے، زیادتی کر کے لیا گیا ہے، تو وہ پیسہ اس آدمی کو لوٹایا جائے گا. ظاہر ہے کون لوٹائے گا؟ وہ دونوں مل کے لوٹائیں گے. جن کے پاس پیسہ آیا ہے وہ لوٹائے گا. جی جی لیکن ٹھیک ہے اگر بھائی. کسی نے وہ استعمال ہی نہیں ہے کیے، جیسے کیا کہ نہیں کیا بھائی؟ دیکھیے، جس سوال سے میں کمائی آپ کی... کا سوال تو تقریباً تھوڑا سا معمہ کی طرح زیادہ جی لگ رہا ہے. کلیئر سوال نہیں کیجئے، نہیں کیا مسئلہ ہے؟ وہ آپ سے صحیح سمجھا نہیں نہ تھا کہ ایک آدمی نے کسی کو ذریعہ بنایا ہے کمائی کا، اور وہ نہیں استعمال کر رہا، جس نے کمائی ہے نا وہ نہیں استعمال کر رہا. اسے پتہ ہے یہ حرام ہے، لیکن اس کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں. دونوں وہ آدمی نہیں، کیسے بدے ہوئے ہیں؟ کیسے بدے ہوئے ہیں؟ مثال بتائیے. جیسے کیا ہے اس کے کیوں ساتھ؟ بندے ہوئے ہیں اس کے ہاتھ؟ وہ نہیں اس کے وہ پل رہا ہے اس کے یہاں، وہ نہیں اس کے خلاف جا سکتا. بھاگ جائے وہاں. کیوں نہیں جا سکتا؟ وہاں چھوڑ دے اس کو، دوسری جگہ جا کر کے حلال طریقے سے اور کمائے. حلال. اور جتنے بھی جو پیسے وہ کما چکے ابھی تک، وہ اس نے لٹانے ہیں یا جس کو دیے ہیں اس نے لٹانے ہیں. اگر اس کو پتا ہے کہ میں نے فلاں آدمی سے زیادتی کر کے پیسہ لیا ہے تو اس کو لوٹانے ہیں. یا تو لوٹائے یا تو جا کر کے اس سے منہ سے معافی مانگے. جو کما کر کے لایا ہے وہ جو کمایا ہے حرام طریقے سے وہ لوٹائے، اس کی ذمہ داری ہے. یا جا کر کے ان سے معافی مانگے.
اور ان کو لوٹائے گا اور جس آدمی کو اس نے دیا ہے کما کر کے اس سے واپس لے گا. لیکن کیا یہ سارا پروسیس ہو سکتا ہے؟ یہ نہیں ہو سکتا یہاں پہ. اس لیے اس کے پاس صرف یہی راستہ ہے کہ جتنی جلدی ہو سکے اس حرام طریقے کو، اس حرام راستے کو چھوڑ دے اور اپنے آپ کو مجبور نہ سمجھے. کیوں سے مجبوری ہے؟ اس کو چھوڑ دے جا کر کے کہیں جو ہے اچھا کام کرے.